السلام علیکم ایوریون، دس از شعیب فاروقی. دس از شعیب فاروقی فرام دیٹس دا پوائنٹ. آپ سب کو پھر سے خوش آمدید نالج شیئرنگ کے اس سفر میں، جس میں آپ لوگوں کی فیڈ بیک جو ہے وہ مجھے ملتی جا رہی ہے اور میں اس کو بہت انجوائے کر رہا ہوں. اس سے پہلے کہ ہم آج کی ویڈیو کے اوپر آگے بڑھیں، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ دیٹس دا پوائنٹ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ اس قسم کی ویڈیوز جو ہے وہ آپ کے پاس گاہے بگاہے آتی رہیں اور ہم لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے جڑے رہیں. تو آج کا جو ٹاپک ہے اس کو جو ہے اس کا ذکر بہت ہوتا ہے، بارہا ہوتا ہے، مجھ سے تو شاید ڈیلی کوئی نہ کوئی اس پہ بات کرتا ہے. اور آج کا جو عنوان ہے وہ ہے پروبیبلٹی آف سکسیس، یعنی کیا ہم کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یعنی اگر ہم کوئی کام کرنے جا رہے ہیں تو یہ سوال یہ آتا ہے کہ اس کے اندر کتنی پرسنٹیج اس بات کی ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے. اور بہت سے لوگ جو ہے وہ کام شروع ہی نہیں کر پاتے، کیونکہ وہ اسی پرسنٹیج کا تعین کرنے میں لگے رہتے ہیں کہ ہم آیا جو ہے وہ اس عمل میں یا اس کام میں یا اس کاروبار میں یا اس کاوش میں کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. تو اس بات کی کتنے چانسز ہیں کہ ہم کسی بھی کام میں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے. آج ہم اس پہ بات کریں گے. اور یہ سوال جو ہے بہت سے اسٹوڈنٹس مجھ سے کرتے ہیں کہ سر ہم یہ کام نیا شروع کرنے جا رہے ہیں تو کیا ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے. ہم اس جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو کیا ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور جب وہ بہت دفعہ کوشش کرتے ہیں، کاوش کرتے ہیں اور وہ ان کو کامیابی نہیں ملتی، تو وہ پھر ان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا کامیابی ہمارے لیے نہیں ہے، کیا کامیابی کچھ خاص لوگوں کے لیے ہے. یہ نوکری ہمیں کیوں نہیں ملتی، یا یہ منافع کاروبار میں ہمیں کیوں نہیں ہوتا، یا جاب میں اپریزل ہمارا اچھا کیوں نہیں ہوتا. تو پھر اس کے بعد بارہا جب یہ سوال کا جواب ان کو نہیں ملتا تو وہ پھر ایک ایسی کیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں جس کو ہم ڈی موٹیویشن کہتے ہیں، فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، جھونجھل کا شکار ہو جاتے ہیں. تو بڑی اہم چیز ہے کہ ہمیں اس بات کا پتہ ہو کہ کامیابی جو ہے وہ لازم ہے. کامیابی جو ہے وہ، بلکہ میں اس کو اس طرح کہوں کہ اگر کامیابی جو ہے وہ لازم اور ملزوم ہے. لیکن اگر ہم نے کوشش اور کاوش شروع کی اور ایک ہی انداز سے اس کو کرنے کی کوشش کرتے رہے اور اس کے بعد کامیابی اگر ہمیں نہیں ملی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی کاوش میں، کوشش کے طریقہ کار میں چینج لے کے آنی ہے. اچھا، دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا تعین کرنا ہے کہ کیا تمام ریسورسز جو ہمیں اس کاوش کو کامیاب بنانے کے لیے چاہیے اس تک ہمارا ایکسس ہے کہ نہیں. اچھا، ایکسس کبھی کبھی ڈائریکٹلی ہوتا ہے، یعنی جو چیزیں میری دسترس میں شامل ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں میرے دائرہ کار سے، دائرہ اختیار سے بہت دور ہوتی ہیں اور میری دسترس میں نہیں ہوتی. تو مجھے اس بات کا تعین کرنا ہے کہ ان ریسورسز تک میں کسی اور کے ذریعے پہنچ جاؤں. تو ریسورسز تک پہنچنے کے لیے ڈائریکٹلی اگر آپ اس تک پہنچ سکتے ہیں یا انڈائریکٹلی. اچھا، اس کے بعد جو ایک بڑی اہم چیز پروبیبلٹی آف سکسیس میں جو میرے ٹیچرز نے مجھے بتائی وہ یہ کہ اٹس جسٹ لائک اے فنل، جس کے اندر آپ اوپر سے لکوڈ ڈالتے ہیں اور نیچے ایک گیز لگا ہوتا ہے، گوز لگا ہوتا ہے یا چھنی لگی ہوتی ہے، جس سے نکل کے چھوٹی سی نالی سے، فنل سے وہ چھن کے چیز باہر آ جاتی ہے اور کچرا جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے. تو یہ جو فنل ہوتا ہے، اس فنل کا ایک ڈایامیٹر ہوتا ہے. تو اس ڈایامیٹر کو جتنا بڑا ہم کریں گے اتنا پروبیبلٹی آف سکسیس جو ہے وہ ہماری بڑھے گی. یعنی ہمارا جو انپٹ ہے یا انپٹ ڈیٹا ہے یا ہماری کاوش ہے یا ہماری کوشش ہے، اس کا دائرہ اختیار یا ایریا آف انفلوئنس جتنا زیادہ ہوگا اتنا کامیابی کے چانسز زیادہ ہوں گے. یعنی اگر ہم ایک ہی عمل ایک ہی انداز سے کریں گے تو شاید ہمیں اس میں کامیابی حاصل نہ ہو رہی ہو،
اور ہم بہت جلدی فرسٹریٹ ہو جائیں. تو اسی لیے اگر آپ کوئی کام شروع کرنے جا رہے ہیں تو اس کام کو کرنے کے کئی طریقے ہیں. ان طریقوں تک پہنچنا یہ آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہے, اور اسی کو ڈائمیٹر آف پرابیبلٹی آف سکسیس کہتے ہیں. اچھا, تو جہاں پرابیبلٹی آف سکسیس کی بات ہو رہی ہے, وہاں بڑی ایک اہم چیز اور ہے کہ آپ کو کسی کام کرنے کے مواقع کتنی دفعہ ملیں. کچھ لوگوں کو کسی خاص کام کرنے کا موقع صرف ایک ہی دفعہ ملتا ہے, اور وہ ایک ہی دفعہ میں ان سے وہ کام کے نتائج حاصل نہیں کیے جاتے, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سکسیس جو ہے وہ ان کے نصیب میں نہیں ہے. تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک ہی کام کرنے کا موقع بار بار مل رہا ہے, ایک سے زیادہ دفعہ مل رہا ہے, اور پہلے 2-3 دفعہ میں یا پہلی دفعہ میں آپ اس کام کو کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے, تو بڑی اہم چیز یہ ہے کہ آپ اس کام کو اگر دوبارہ موقع ملتا ہے تو اس طرح نہ کریں جس طرح آپ نے پہلے کیا تھا اور آپ کامیاب نہیں ہوئے تھے. اچھا, ایک بڑی اہم چیز جو کہ ہم نے اپنے ذہن سے نکالنی ہے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یا کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے, کوئی کاوش کرنے سے پہلے, وہ یہ کہ اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا. یہ جو ہم ریلیٹ کرتے ہیں نا چیزوں کو, اس کو کرنا چھوڑ دیں. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر بہت زیادہ ہمارا بیہیویئر جو ہے وہ سمپتھائزنگ ہو جاتا ہے, یعنی ہم اپنے اوپر ترس کھانے لگتے ہیں کہ یار اگر ایسا نہیں ہو, میں اگر ایسا کر لیتا تو ایسا ہوتا, میرے پاس اگر یہ ہوتا تو جو اس کے پاس ہے تو میں پتہ نہیں کیا کر جاتا. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ کے پاس ہے. تو اب اس میں 2 طرح کی چیزیں ہیں, یعنی جو کام کرنے کے لیے آپ کو پاور چاہیے, ایک کنڈیشنل پاور ہے اور ایک پریڈکٹیو پاور ہے. کنڈیشنل پاور یہ کہ جو کنڈیشنز آپ کو گیون ہیں انہی کنڈیشن میں آپ نے کام کرنا ہے, تو نتائج بھی محدود ہی رہ جائیں گے, یعنی نتائج بھی تھوڑے آئیں گے, بہت زیادہ پیمانے پہ پھیلیں گے نہیں. دوسری چیز ہے پریڈکٹیو پاور, یعنی آپ نے سوچا کہ آپ یہ کام کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو یہ یقین تھا کہ آپ اس کام کو خوش اسلوبی سے کر لیں گے. کیونکہ آپ کے پاس یہ صلاحیتیں موجود ہیں. تو جب آپ اپنی امیجنیشن میں کامیابی کو پالیں گے تو حقیقت میں بھی اس کو پا سکیں گے. دوسری بڑی اہم چیز پرابیبلٹی آف سکسیس کو تیسری بڑی اہم چیز پرابیبلٹی آف سکسیس کو ایکسپلین کرنے کی کہ یہ ریشو ہے سکسیزفل کیسز کا اوور آل پاسبل آؤٹ کمس. یعنی جیسے کہا جاتا ہے ٹو ایوری ایکشن دیر از اپوزٹ این ایکول ریئیکشن. تو یہ جو نیوٹن کا 3rd لا آف موشن ہے, یہ ہمیشہ میرے لیے بڑا موٹیویٹنگ رہا ہے, کیونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں سچے دل سے کوئی کاوش کروں گا تو اس کا نتیجہ میرے حق میں آئے گا. دیر سویر کا اختیار مجھے نہیں ہے, لیکن اگر میں نے کوئی کاوش پازیٹیو ڈائریکشن میں کی ہے تو اس کا نتیجہ میرے حق میں آئے گا, اور اگر نہیں آئے گا تو میں اس کاوش کو دوبارہ سے کروں گا, لیکن اپنے آپ کو امپروو کروں گا. آخری بات جو میں اس میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس بات کامیابی کا تعین صرف اور صرف آپ کی بذات خود صلاحیت کے اوپر نہیں ہے, آپ کی انٹینسٹی کے اوپر نہیں ہے. دیر آر سم ایکسٹرنل فیکٹرز on which your success is dependent, and those factors are divided into 2 groups. ایسے فیکٹرز جن کا اختیار آپ کے پاس ہے کہ آپ ان میں چینجز لا سکیں, اور ایسے فیکٹرز جن کا اختیار آپ کے پاس نہیں کہ ان میں چینجز لا سکیں. مثال کے طور پہ آپ ایک بزنس رن کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے ایک ایسی جگہ شاپ کھولی جہاں پہ گاہکوں کا رش بہت زیادہ ہے. یہ آپ کے اختیار میں تھا کہ آپ نے اپنی بیسٹ سوچ سے ایک صحیح جگہ کا تعین کیا, لیکن اگر آپ کے پاس کسٹمرز نہیں آ رہے, کسٹمرز آپ سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں آپ کے کام سے, آپ کے پروڈکٹ سے, تو اس بات کا اختیار آپ کے پاس اسی حد تک ہے کہ آپ اپنے کام کرنے کے طریقوں کو بدلیں, لیکن آپ ان کے بیہیویئر کو ڈائریکٹلی انفلوئنس نہیں کر سکتے. اس کی بیش بہا مثالیں لیکن جو دی جا سکتی ہیں, اور ویڈیو اور لمبی ہو جائے گی جو کہ میں کرنا نہیں چاہتا. اس لیے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اپنے دائرہ اختیار کا تعین بخوبی کرنا یہ کسی بھی عمل کو معنی خیز بنانے کے لیے ضروری ہے, اور
ان چیزوں کا تعین کرنا کہ جس کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے، اور ان کو تعین کر کے ایک سائیڈ میں رکھ دینا، نہ کہ سارا الزام فیلئر کا ان فیکٹرز کو دیتے رہنا، یہ آپ کو کاوش کرنے سے روکے گا. سو یاد رہے کہ پرابلٹی آف سکسیس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا فنل کا ڈائیمیٹر بڑا رکھیں، اس کو بڑھاتے جائیں، کاوشیں کرتے جائیں، ملٹیپل ٹاسک کریں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ امید رکھیں کہ آپ کو کامیابی ملے گی. دیٹس دا پوائنٹ سے شعیب فاروق کو اجازت دیجیے. آپ کی توجہ کا، آپ کی فیڈ بیک کا بہت شکریہ. بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو اپنے دوست احباب تک پہنچانا نہ بھولیں. میں آپ کا بہت مشکور. اللہ حافظ.